یوں تو قرآن کریم کی تلاوت تمام ذکر و تسبیحات سے اور وظیفوں وغیرہ سے افضل ہر وقت ہے، لیکن ایک خاص بات جو رمضان المبارک کے اندر تلاوت کرنے میں ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم اترنا شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن شریف کا ورد کرواتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ قرآن کریم کا خصوصی زمانہ ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اور آج بھی یہ عام رواج ہے کہ رمضان شریف میں تلاوت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے بعض بزرگ ہر رمضان میں دوسرے ورد و وظائف کے ساتھ 40 اور 45 قرآن تک ختم کر لیتے ہیں۔ آگے حدیث شریف آ رہی ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں روزہ دار کی سفارش کریں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں جوڑ ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ تراویح ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے بہانے قرآن پاک بھی پورا ہو جاتا ہے۔ دوسرے غیر حافظ تراویح میں سن کر قرآن پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر قرآن پاک کا ثواب علیحدہ پڑھنے سے بہت زیادہ بھی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ تراویح بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور جلدی سے نپٹا کر بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ کمال سمجھا جاتا ہے کہ فلاں حافظ صاحب نے 1 گھنٹے میں اتنے پارے پڑھ دیے، حالانکہ جب کلام پاک کے الفاظ بھی درست نہ ہوئے اور نہ رکوع و سجدہ اطمینان سے ہوا تو بجائے کمال کے الٹا وبال بن گیا۔ بعض لوگ تو اگر حافظ صاحب کو اطمینان سے پڑھتا دیکھیں تو جلدی کا تقاضا کرنے لگتے ہیں۔ خدا را غور کیجئے کہ سال بھر میں 1 مہینہ آتا ہے اور اس میں بھی 24 گھنٹے کا اکثر وقت ہم اپنے ہی کاموں میں لگا لیتے ہیں۔ تراویح میں اگر تھوڑی سی مشقت ہی برداشت کر لی تو کیا ہو گیا؟ جب ہم تراویح اور نماز کے لیے مسجد میں آ ہی گئے تو 5-7 منٹ اور صحیح، اتنی سی جلدی کر کے کیوں قرآن کی برکتوں سے محروم ہو؟ اس کے بعد اب ہم یہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط نقل کرتے ہیں جو آپ نے خواجہ محمد صدیق بدخشنی کے نام لکھا اور ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ شان کلام ربانی جو کہ منجملہ شیونات ذاتیہ ہے، مگر کمالات ذاتی اور شیونات صفاتی کی جامعہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان جامع جمی خیرات و برکات ہے، اور جو خیر و برکت بھی ہے وہ حضرت ذات کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے اور اسی کی شیونات کا نتیجہ ہے۔ بس اس ماہ مبارک کی تمام خیرات و برکات ان کمالات ذاتیہ کا نتیجہ ہیں جن کی جامع شان کلام ربانی ہے، اور قرآن مجید اس شان جامعہ کا حاصل تمام حقیقت ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کو قرآن مجید کے ساتھ مناسبت ہے۔ قرآن جامع جمی کمالات اور یہ مہینہ جامع جمی خیرات ہے۔ اس ماہ کے خیرات قرآن کی کمالات کے ہی نتائج و ثمرات ہیں۔ یہی مناسبت اس مہینے میں نزول قرآن کا باعث ہوئی، چنانچہ ارشاد باری ہے وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور شب قدر اس مہینے کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ پس جو شخص یہ مہینہ جمعیت کے ساتھ گزارے گا اور اس کی خیرات و برکات سے بہراندوز ہوگا، وہ تمام سال جمعیت سے گزارے گا اور خیر و برکت سے مالا مال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اس ماہ مبارک کے خیرات و برکات میسر کرے اور اس میں بڑا حصہ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔